الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میسج میں قوم کو دینا چاہ رہی ہوں وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے بارے میں ہے، ظالم کے سامنے سر اٹھانے کے بارے میں ہے، ظلم کی وجہ سے احساس محرومی میں ڈوبی ہوئی قوم کو نکالنے کے بارے میں ہے، اور یہ کام آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مولانا ہدایت الرحمن صاحب سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بہت سارے گیدڑ اور لومڑی آئیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ گیدڑ اور لومڑیاں شیر کا شکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حق کا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے ایسا کیا ڈیمانڈ کیا جس سے گورنمنٹ پریشان ہو رہی ہے؟ اپنا حق ہی تو مانگا ہے، کسی کا خون تو نہیں مانگا۔ اگر آج یہ جلسہ پنجاب میں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، ان کو ان کا حق دیا جاتا۔ ترقی کے نام پہ جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے، گوادر میں ترقی ہو رہی ہے۔ کس بات کی ترقی ہو رہی ہے؟ گوادر میں کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جس میں ایک عورت ساری فیسلٹیز کے ساتھ اپنا ڈیلیوری آپریشن کروا سکے۔ اگر گوادر یا بلوچستان کے کسی بھی شہر میں ترقی ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف شیشے کی ہو رہی ہے، تریاک کی ہو رہی ہے، شراب کی ہو رہی ہے، کرسٹل کی ہو رہی ہے۔ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان انلیگل کاموں کے خلاف ہیں۔ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں ہمارے میڈیکل کالجز میں ترقی چاہیے، ہمیں ہمارے ہسپتالوں میں ترقی چاہیے، ہمیں ہمارے یونیورسٹیز میں ترقی چاہیے، ہمیں ہمارے کاروبار میں ترقی چاہیے۔ آپ کہتے ہو کہ ترقی ہو رہی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ترقی صرف اور صرف ان انلیگل کاموں میں ہو رہی ہے۔ گوادر میں 95% لوگ اس چیز سے پریشان ہیں۔ گوادر میں پانی نہیں، بجلی نہیں، ہسپتال نہیں، اچھی تعلیم نہیں۔ ہماری کون سی ایسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے؟ گوادر کی اس ترقی میں فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن صرف اور صرف ان لوگوں کو جو ان انلیگل کاموں میں ہیں۔ گوادر کے ماہی گیروں کو کیا ترقی مل رہی ہے؟ گوادر میں منشیات بیچنا تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک فیکٹری لگانا جرم ہے۔ کہنے کو تو انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کا بارڈر جو پنجاب میں لگا ہے اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا ہمارے بلوچستان اور ایران کے بارڈر میں ہے۔ پنجاب میں تو لوگ بآسانی بارڈر میں آتے جاتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف بلوچوں کے لیے۔ حالانکہ ایران کا کاروبار حکومت کے اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایران کے بارڈر سے ڈامبر پنجاب تک چلا جاتا ہے، لیکن بلوچوں کے لیے گھی اور آٹا لانے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہاں سے گیس ٹرک کے ذریعے سے پنجاب تو پہنچ جاتی ہے، لیکن گوادر والوں کو دینا جرم ہے۔ یہاں سے گھی تیل لے جانا جرم نہیں ہے، لیکن گوادر والوں کو دینا جرم ہے۔ یہاں سے سریا پنجاب لے جانا جرم نہیں ہے، لیکن بلوچستان والوں کو دینا جرم ہے۔ یہاں سے ٹائلز وغیرہ پنجاب تک لے جانا جرم نہیں ہے، لیکن بلوچوں کو دینا جرم ہے۔ اگر ایران سے بلوچوں کو اشیاء خودنوش مل بھی جائیں تو ایران سے پاکستان تک لانے میں اتنے سارے چیک پوسٹ آتے ہیں جن کو ٹیکسز دے دے کے ان کو مجبوراً ان کا ریٹ بڑھانا ہی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی غریب بندہ ان کو خرید ہی نہیں پاتا۔ ہمارے پاس کاروبار کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک بارڈر ہے اور دوسرا سمندر۔ بارڈر کو تو آپ نے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں بلوچ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اب بچتا ہے سمندر، تو سمندر وہ آپ کے ٹرالرز نے تباہ کر دیا ہے۔ اب بلوچ کرے بھی تو کیا کرے، ان کے پاس دھرنا دینے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ گوادر کے جو مقامی لوگ تھے ان میں سے کسی کی ماں بیمار، کسی کی بہن بیمار، 20-20 ہزار کے حساب سے اپنا زمین فروخت کر چکے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جو وہاں کے رہائشی بندے تھے انہوں نے تو 20-20 ہزار میں زمین فروخت کیے، اب جو 2-2 کروڑ میں زمین بیچ رہے ہیں یہ کون ہے؟ بلوچستان کے ساتھ یہ گیم کھیل کون رہا ہے؟ بنیاد دیکھو، زمین کس کی ہے اور قیمت کون لگا رہا ہے۔ بلوچ جو ہے وہ قوم پرست نہیں ہے، بلوچ پاکستان پرست ہے۔ پاکستان نے بلوچوں کو ایسا دیا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں پاکستان کا جھنڈا لگائے۔ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کل بھی پاکستانی تھا، مولانا ہدایت الرحمن صاحب آج بھی پاکستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا ہدایت الرحمن صاحب کو ہمارے لیے ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اور اگر بلوچ قوم نے بذات خود مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے ساتھ غداری کی تو تاریخ بلوچ قوم کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ میسج منی بلوچ قوم واسطے کہ سرگو سنگا جنک نبی
وتی چکانا وانے نے دین وانے نے تئی مرضی دنیاوی وانے نے شمع مرضی چیا کہ آگاہ مرچی بلوچ قوم پوچھتے ہیں تو صرف اور صرف تعلیم وجہ سے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔